اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، جی کے ویلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی کرنٹ افیئر کا سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں بحث و مباحثہ والا موضوع کو ایجوکیشن، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میں یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ایک انڈین مصنفہ ہے، اس کی کتاب کا ایک ریفرنس دیتا ہوں آپ کو۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں جنگل میں جا رہی تھی، جنگل سے سامنے سے شیر نمودار ہوا، مجھے ڈر نہیں لگا۔ آگے چلتی ہوں، جنگل سے ایک مرد نمودار ہوتا ہے اور میں ڈر جاتی ہوں۔ آپ بات سمجھ گئے ہی ہوں گے کہ ایک جو مرد ہے وہ عورت کے لیے ایک اجنبی، ایک غیر مرد، اس کی میں بات کر رہا ہوں، ایک بیریے کی حیثیت رکھتا ہے۔ عام طور کے اوپر جب ہم کو ایجوکیشن پاکستان میں بین کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ مولوی ہیں یا اسلام ہی ایسا کہتا ہے۔ اگر ہم ایک مذاہب کو ایک طرف رکھ کر ہم بات کریں، فار ایگزامپل ہم لیڈیز کی نیچر کو اور جو عورتوں کے ساتھ جہاں پر کو ایجوکیشن یا میل اینڈ فیمیل کی بہت مکسنگ الاؤ ہے کسی جاب میں یا کسی کام میں، بزنس میں، تو وہاں کے حالات اگر ہم دیکھیں تو یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جو جہاں پر عورت اور مرد کا مکسچر ہے، جہاں پر ایک دوسرے سے آزادی سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں، وہاں پر سب سے زیادہ عورتوں کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے۔ بالی ووڈ جو کہ ہالی ووڈ جو بہت زیادہ ہے، وہ آپ کو سمجھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ لبرل وہ ایک عکاسی ہیں معاشرے کی، تو جو شاید وہاں کی جو ایکٹریس ہیں وہ بولڈ میکسیمم ہوتی ہیں، تو بولڈ سین کرنے میں بھی وہ ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتی۔ وہاں پر بھی می ٹو کی جو ایک مہم چلی ہے اس میں وہ بتا رہی ہیں کیسے ان کو ہراس کیا جا رہا ہے اور وہ بھی اس سے پریشان ہے۔ یعنی کوئی بھی عورت ہراسمنٹ جو ہے اس کو پسند نہیں کرتی۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کوئی بھی عورت وہ اپنا جنسی استحصال یا ہراسمنٹ وہ برداشت نہیں کرتی اور اچھا نہیں سمجھتی، تو یہ تو پھر عورت کی نیچر میں چیز شامل ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مردوں سے وہ محفوظ رکھتی ہے اور رکھنے کی یا کوشش کرتی ہے۔ اگر وہ ایسے معاشرے میں کام کرتی بھی ہے تو مجبور ہو کے کام کرتی ہے۔ تو پاکستان میں اگر ہم اسپیسیفکلی ہم کو ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں بات کریں، جو بہاولپور میں جو حادثہ ہوا ہے، سب کی نظر میں ہے کہ کتنے 5500 جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں عورتوں کی، تو وہ تو ایک منظر عام پر بات آئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ پاکستان کی جو مختلف یونیورسٹیز ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ وہ تعلیم کے اڈے کم اور زنا کے اڈے وہ زیادہ ہیں۔ تو یہاں وہ اسٹوڈنٹس کے جو ان سے وہ ہراس ہو رہی ہوتی ہیں، یہاں وہ اپنے پروفیسر کی جانب سے، ٹیچر کی جانب سے ان کی ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی لیول کے اوپر ان کی ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور جب تک یہ کو ایجوکیشن ہے اس ہراسمنٹ کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو ایک معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، عدم توازن پیدا ہو رہا ہے، اسے بہت سارے معاشرتی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ تو اس بہتر یہ ہے کہ پاکستان میں عورتوں اور مردوں کے الگ الگ انسٹیٹیوشن ہوں۔ کوئی بھی یونیورسٹی دیکھ لیں، اس کا اتنا رقبہ ہے، اگر گورنمنٹ سیکٹر کی ہم بات کریں، اتنے ان کے ڈپارٹمنٹ، اتنی ان کی بلڈنگ اتنی ہیں کہ وہ فیمیل کی کلاسز الگ ارینج کر سکیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم بوائز کو کر دیں، سیکنڈ ٹائم آپ فیمیل کو کر دیں۔ اس سے ایک اور بھی ایک چیز پیدا ہو رہی ہے، جو بوائز کی یونیورسٹیز تھی، جیسے پنجاب یونیورسٹی تھی یا GC، یہ جو جہاں پر صرف بوائز مین جو بوائز کی یونیورسٹی تھی، وہاں پر ان کا جو میرٹ ہے، یا ظاہر سی بات ہے جب فیمیل آتی ہیں ان کی وجہ سے جو میرٹ کو کافی ہائی ہو جاتا ہے،
تو بہت سارے جو لڑکے ہیں میل ہیں ان کو وہاں پر ایڈمیشن ملتا ہی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے بھی کیونکہ جو پاکستانی معاشرہ ہے ہمیں سوسائٹی کو دیکھنی ہے. ہم جو مرضی باتیں کریں جی ویسٹرن کی بات کریں گی عورتوں کو آزادی ہونی چاہیے ان کو کام میں برابر کا ہونا چاہیے, لیکن ہر سوسائٹی میں ایک فرق ہوتا ہے, اس کے جو ایک کلچر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو پاکستان میں جو اسلامک کلچر نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں پر ایک ڈفرینس ہے کہ جو کماتا مرد ہی ہے عورتیں عام طور کے اوپر گھر ہی سنبھالتی ہیں. آپ یہ پچھلے 5 سال کے داد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنے پرسنٹ عورتوں نے جاب کی, کتنے پرسنٹ انہوں نے نہیں کی. تو حتیٰ کہ جو فیمیل MBBS کرتی ہیں ان کا بھی ریکارڈ اٹھا لیں تو مین جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ گھر سنبھالنا ہی ہوتی ہے. اور پاکستان میں عورتوں کی جاب نہ کرنے کی جو مین وجہ ہے وہ سیکورٹی ہے. میکسیمم وہ ٹیچنگ کی طرف زیادہ جاتی ہیں کیونکہ وہاں پر ایک الگ اسکول کالجز ان کے الگ الگ ہوتے ہیں, وہاں پر وہ ایزیلی وہ ورک کر سکتی ہیں, وہ وہاں پر اتنی پابندی نہیں ہے. اگر ہم یونیورسٹی لیول کے اوپر بھی ایسا کریں کہ ہم فیمیل کی یونیورسٹی الگ بنائیں اور میل کی الگ بنائیں یا اسی میں پارٹیشن کر دیں, اسی میں, یا اگر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو اسی میں آپ یہ کر دیں کہ ایک ان کی الگ الگ شفٹ کر دیں, یا آن لائن ان کا جو طریقہ تدریس ہے اس کو رائج کریں. مثال کے طور کے اوپر ورچوئل یونیورسٹی ہیں, اوپن یونیورسٹی پر اچھا کردار ادا کر رہی تھی, لیکن ورچوئل یونیورسٹی میں کیا کیا ہے جان بوجھ کر ان کے جو خاص طور کے اوپر ماسٹر لیول کے پروگرامس ہیں ان کو محدود کر دیا گیا ہے. PhD جو پروگرام تھے وہ کافی جو کروا رہی تھی ان کو اسکپ کر دیا گیا ہے, اور ایک کمپیوٹر سائنس وغیرہ کے چند ایک ڈپارٹمنٹ کو رکھا گیا ہے جو کہ میرے خیال میں غلط ہے. بیسیکلی وجہ کیا ہے یہ جو کو ایجوکیشن کی مسئلہ یہ نہیں ہے, بلڈنگ کا نہیں ہے. اگر ہم ان ڈیپتھ میں جائیں روٹس میں جائیں تو بلڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی یہاں ٹیچر فیکلٹی کا پرابلم نہیں ہے, بلکہ جو مین جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو فارن جو فنڈنگ ہوتی ہے پاکستان میں جو یورپ اور امریکہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوتی ہے ایجوکیشن میں کہ یہاں پر جو ہے بے حیائی کا جو کلچر ہے اس کو فروغ دیا جائے, اس کو بڑھایا جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہے نا یعنی ان میں حیا ختم کیا جائے. بیسک جو ان کا جو ہے پرپز مسلمانوں میں سے ان کی حیا ختم کی جائے. اور واحد ایک چیز ایسی ہے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جب تمہیں حیا نہ رہے جو چاہے کرتے پھرو, یہ اس کا یہ حدیث کا مفہوم ہے. زنا کرتا ہے تو اس کے سینے سے ایمان اس طرح نکل جاتا ہے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. تو یہ بیسک چیز ہے, اسی کے اوپر وہ کھلتے ہیں ہم سے. اگر ہم فار ایگزامپل یورپی ممالک کی ہم بات کریں تو وہ اپنے ٹریڈیشنل کلچر کو فروغ دینے کے لیے بہت زیادہ اقدامات کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے جو زیادہ تر جو ہماری بیوروکریسی ہے یا اشرافیہ یا ہمارے جو پولیٹیشین ہے یا آرمی کی جو اشرافیہ ہے, ٹھیک ہے, ان کی جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے بیسیکلی وہ ویسٹرن کلچر انفلوئنسڈ ہے, کیونکہ وہ زیادہ تر وہ لائک بھی ویسٹرن کلچر کو کرتے ہیں. اور ان کا کھانے پینے سے لے کر ان کے پہننے تک, ان کے چہرے سے لے کر ان کی سوچ تک سب کچھ ان کا ویسٹرن ہی ہوتا ہے, اسی ٹائپ کے اوپر چلتے ہیں. اور تھنکنگ بھی ان کی یہ پسند بھی ویسٹ کو کرتے ہیں. یا آپ 20 سے 25 بیوروکریٹ کا یہاں فوجی جو بھی آپ جرنیل آگے پیچھے ان کا یا سیاستدان ان کا انٹرویو کر لیں تو آپ کو فرق واضح ہو جائے گا کہ وہ بیسیکلی کون سے کلچر سے انفلوئنسڈ ہیں. اسلام یا علماء کلام کی بات کی جائے تو ان کو ویسے غصہ آ جاتا ہے, ان کے نزدیک یہ مولوی جاہل ہے, کسی بہت ساری باتیں دیکھنے ملتی ہیں. میں نے یہ آبزرو کیا ہے کافی جتنے لوگوں سے میں ملاقات ہوئی ہے, وہ خصوصاً وہ اسلامک سسٹم اور جو علماء کرام ہیں ان کے بہت اگینسٹ ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ لیتے ہیں یا 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بہرحال کافی لوگ اس میں نمازی بھی ملیں گے آپ کو, ٹھیک ہے, لیکن وہ دین کو صرف عبادت کی حد تک رکھتے ہیں, باقی کہتے ہیں دین کا اس چیزوں میں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک. لیکن وہ میرے حال میں وہ لوگ گمراہی میں ہیں. تو جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو ہوا کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو بات ان کی یہی ہے کہ یہ جو شعر علامہ اقبال کا اس کے اوپر ہمارے یہ لوگ پورا اترتے ہیں. اور ان کا ویسے بھی یہ مرتے صرف پاکستان میں ہیں, جیتے وہیں پر ہیں. آپ اسی وجہ سے جو ویسٹ کا جو ایجنڈا وہ لے کر یہ آتے ہیں وہ یہاں پر اس کو امپلیمنٹ
کروانے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک اور آپ کو مثال اس کی جو دیتا ہوں. ہمارے ہاں جو بکس ہیں میٹرک تک کو جو مفت دی جاتی ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, آپ غور کریں اگر, تو جو انگلش میڈیم بکس آتی ہیں, ٹھیک, البتہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اردو میڈیم میں ہونے چاہیے. ہمارا جو ذریعہ تعلیم ہے اردو ہونا چاہیے. نہ بچوں کو اس کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے, ٹیچر پڑھاتے ہوئے بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرتا ہے, بڑی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر میٹرک تک وہ پڑھ بھی لیں تو پھر فرسٹ ایئر میں پھر ان کے لیے وہ سارے سائنسی سبجیکٹ انگلش میں آ جاتے ہیں, جو کہ میرے حال میں بڑا انفیئر ہے, بہت انفیئر ہے. تو یہ کو ایجوکیشن پاکستان کے لیے میں یہ کہتا ہوں بہت بڑی ایک چیلنج ہے مسلمان پاکستان کے لیے. اس کو کے لیے سب کو ایفرٹ کرنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ لیڈیز کو آنا چاہیے سامنے, جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آنا چاہیے, جو ہماری بچیوں کو سامنے آنا چاہیے, ہماری بہنوں کو سامنے آنا چاہیے, ہماری ماؤں کو سامنے آنا چاہیے. اس کے لیے صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے کہ اس ملک میں سے کو ایجوکیشن کو بند کیا جائے, تاکہ ہماری جو ایک مسلمان اور اسلام کی جو بیٹیاں ہیں ان کی عزت و ناموس کا تحفظ ہو سکے. تو آپ بھی, میں تمام جو فیمیل ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس میں آگے آئیں اور اس کے خلاف آواز بلند کریں, اور کو ایجوکیشن بین کریں. اس کی آپ ہر جگہ, آپ کسی یونیورسٹی میں ہیں, کالج میں ہیں, اپنی صدائے احتجاج بلند کریں. یہ میں خود جانتا ہوں, میں خود اس کا عینی شاہد ہوں کہ بہت ساری ہماری یونیورسٹیز میں, ٹھیک ہے, میں بھی پڑھ کر آیا ہوں, تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور جو ایک عورت کو ہمیشہ ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ مرد اس کا وہ خامند ہو سکتا ہے, وہ بھائی ہو سکتا ہے, اس کا باپ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی مرد ہے وہ کسی بھی عورت کے لیے میرے حال میں وہ ایک بیریے کی حیثیت رکھتا ہے, اور کسی عورت کو ان سے امپریس نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اپنی بیٹیوں کو آپ مت بھیجیں, میں یہ کہوں گا, یونیورسٹیز میں جہاں کو ایجوکیشن ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی, عام طور کے اوپر یہ پرسیپشن ہے کہ جی ہمارا خون, ہمیں اپنے خون کے اوپر اعتماد ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ سب سے مقدس خون حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تھا, کیونکہ وہ نبی کی بیٹی تھی, سب سے پاک خون ان کا تھا. اور اس کے علاوہ جن کی تربیت مومنین ہے, جو ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہو, جو باقی ام سلمہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہو, یہ جتنی جو مومنین ہیں, جو مومنین کی جو مائیں ہیں, تو یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. جب اللہ نے سورۃ احزاب وغیرہ میں ان کو بھی پردے کا حکم دیا ہے اور گھروں میں رہنے کا حکم دیا ہے, تو ہماری عورتیں ان کے سامنے کیا معنی رکھتی ہیں, کیا حیثیت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کریں اور کو ایجوکیشن کا فلی بائیکاٹ کریں. اگر آج آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا, اور اس ویڈیو کو اور اس پیغام کو آگے شیئر کرنا مت بھولیں. وما الا البلاغ المبین.